وہ حضرت حذیفہ بن یمان جو حضور کے رازدار صحابی، گھر مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور تھا، عمر چھوٹی تھی، گھر میں ماں تھی۔ آپ فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ دن کی نمازیں تو حضور کے پیچھے پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، لیکن جو شام کی نمازیں ہیں وہ میں دور گھر ہونے کی وجہ سے مسجد نبوی شریف میں نہیں جاتا، ماں اجازت نہیں دیتی، پاس پڑھ لیا۔ تو ایک دن آپ فرماتے ہیں میں نے ماں سے درخواست کی، اجازت مانگی۔ دل تو کرتا ہے نا کہ کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا ہو۔ آج بھی جہاں اچھا قرآن پڑھنے والا ہو لوگ دور دور سے قرآن سننے کے لیے آتے ہیں، تو جب قرآن پڑھنے والا خود صاحب قرآن ہو تو پھر کیا لطف آتا ہو۔ دل تو ان کا بھی کرتا ہوگا کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھیں اور سرکار کا قرآن، صاحب قرآن سے قرآن سن کے آئیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ماں کے پاس آیا، امی جان سے کہا کہ اگر آپ مجھے آج اجازت دے دینا میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں تو میں وعدہ کرتا ہوں میں حضور سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروا کے آؤں، حضور سے بخشش کی دعا کرواؤں۔ اب یہ بات ایسی تھی کہ ماں بھی انکار نہ کر سکے۔ ہر کوئی تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے لیے حضور دعا کر، یہ کس کی خواہش نہیں۔ قرآن میں 11ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے پیارے محبوب ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون آ جاتا ہے کہ ہمارے لیے حضور کے ہاتھ اٹھ کے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے، مجھے حضور کے منہ سے دعا کا جو ہے وہ مل جائے، وہ جملہ مل جائے جو میرے حق میں اللہ کے نبی دعا کرتے۔ ایک روایت کہتا ہے حضور علیہ السلام آپ کا یہ معمول مبارک تھا، جب آپ کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں نا آپ 3 دفعہ کہتے السلام علیکم، اگر اندر سے جواب آ جاتا تو فبیہا، اگر نہ آتا تو حضور تشریف لے جاتے۔ یہ حضور کی عادت مبارکہ اور ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے۔ 3 دفعہ آج کل بیل ہے، چلے بیل دے لیں، اگر جواب آ جائے تو فبیہا، پھر آپ وہاں پہ چمٹ ہی نہ جائیں، وہاں سے چلے جائیں۔ حضور محسوس نہیں کیا کرتے۔ ایک صحابی کے گھر گئے، انہوں نے جا کے سرکار السلام علیکم، انہوں نے سن لیا کہ حضور تشریف لائیں، اور صحابی کہتے ہیں میں نے ہولے سے منہ میں کہا وعلیکم السلام، دروازہ کوئی نہ کھلا۔ پھر باہر سے آواز آئی السلام علیکم، میں نے پھر ہولے سے منہ میں کہہ دیا وعلیکم السلام، دروازہ پھر کوئی نہ کھلا۔ پھر سرکار نے تیسری دفعہ فرمایا السلام علیکم، آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ہولے سے منہ میں کہا وعلیکم السلام، دروازہ پھر بھی نہ کھلا۔ جب مجھے محسوس ہوا نا حضور کے قدموں سے کہ حضور تشریف لے جانے لگے ہیں، میں نے فٹافٹ دروازہ کھولا، حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ عرض کہ حضور میں نے سن پہلی دفعہ ہی لیا تھا۔ سرکار میں جب تو نے سن لیا تھا دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا تھا اس منہ سے میرے لیے جو ہے وہ سلامتی کی دعائیں نکلتی رہیں، میں دعائیں لیتا رہوں، آپ دعائیں دیتے رہیں میں دعائیں لیتا رہوں، اس لیے میرا دل کرتا تھا جتنی دعائیں لے سکتا ہوں۔ وہ ایک عاشق رسول تھے، ان کا اپنی ایک محبت کا اظہار تھا۔ عمرے پہ جانے لگے تو ساتھیوں سے کہنے لگے جیسے لوگ ملتے ہیں الوداع کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں، سلام کی درخواست بھی کرتے ہیں، جب روضہ رسول پہ حاضر ہونا تو ہمارا سلام بھی عرض کرنا۔ تو جب کسی نے کسی عاشق رسول کو الوداع کیا تو وہ کہنے لگے یار دعا کرو، جب میں مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں نا، جالیوں کے سامنے درود پڑھ رہا ہوں تو دعا کرو مجھے چھینک آ جائے۔ اب سننے والے نے کہا مواجہ شریف کے سامنے چھینک آ جائے، حضرت کوئی سمجھ نہیں آئی، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے فرمایا مطلب اس کا مقصد یہ ہے کہ جب میں وہاں پہ کھڑا ہوں گا مجھے آئے گی چھینک تو میں کہوں گا الحمدللہ۔ جب میں الحمدللہ کہوں گا تو جن کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے میں نے الحمدللہ کہنا ہے اسی اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب چھینک آئے تو یہ کہو الحمدللہ، اور جب کوئی الحمدللہ سنے تو اس پہ لازم ہے، واجب ہے کہ وہ چھینک مارنے والے کو جواب دے یرحمک اللہ، جا اللہ تیرے پہ رحم فرما دے۔ وہ کہتے ہیں
مجھے جب چھینک آئے گی میں کہوں گا الحمدللہ تو یقیناً اندر سے جواب آئے گا یرحمک اللہ۔ جب حضور یہ فرما دیں گے یرحمک اللہ تو میں سمجھوں گا میری حاضری کا مقصد ہی پورا ہو گیا۔ تو ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ حضور ہمارے لیے دعا کرے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ماں کو یہی لالچ دی، ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے نماز مغرب سرکار کے پیچھے ادا کی، حضرت حذیفہ نے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کچھ لوگ آئے تھے، معاملات تھے، مصروف رہے، کچھ تسبیح و تحلیل میں مصروف رہے، حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ اب میں سوچوں کہ گھر جانا ہے، ماں نے پہلے یہ پوچھنا ہے جاتے ہی دعا کروائی، اجازت ہی کسی شرط پہ لی۔ اب اگر کہوں گا دعا ہی نہیں کروائی تو ماں بھی محسوس کرے گی کہ تم مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں عشاء تک انتظار کرتا رہا، جب موقع نہ ملا میں نے عشاء بھی حضور کے پیچھے ہی ادا کی۔ جب حضور علیہ السلام نے نماز عشاء پڑھائی، نماز عشاء پڑھانے کے فوراً بعد اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام اپنے دولت خانہ کی طرف چل دیے۔ مسجد نبوی سے آپ جو ہے وہ اپنے حجرہ مبارک کی طرف جو چل پڑے، میں جلدی سے پیچھے پیچھے حضور کے چلنا شروع کیا۔ میرے قدموں سے پیدا ہونے والی آواز کو جب اللہ کے نبی نے سنا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ میں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے جب میرا نام سنا اور میرا یہ جواب سنا قبل اس کے کہ حضور کچھ مجھ سے پوچھتے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے، کس غرض سے آیا تھا، کس حاجت سے آیا تھا، اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، تیری ماں کی بھی، غفر اللہ لکا ولی امکا، تجھے بھی رب بخشے، تیری ماں کو بھی بخشے۔ عرض کیا حضور جو کہنا تھا وہ آپ نے بن مانگے ہی عطا فرما دیا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں لب بھی کھولنے نہیں پڑتے، ادھر دل میں خیال آیا ادھر اللہ کے محبوب نے یہ ان کو بن مانگے عطا فرمایا۔